بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو مہک آف اسلام چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ تمام ناظرین، آج کا ہمارا موضوع انسانی نفسیات اور مذہب ہے۔ انسانی نفس کی فطرت ہے آزاد رہنا، منمانی کرنا، تن آسانی کی طرف جانا اور پابندیوں سے بچنا۔ یکدم پابندیاں آ پڑیں تو نفس بغاوت کر دیتا ہے اور مزید دوسری طرف بھاگنے لگتا ہے۔ انسان کی اسی فطرت کے پیش نظر اللہ پاک نے دین اسلام کو رفتہ رفتہ نازل فرمایا۔ نماز، روزہ، جہاد، زکوٰۃ، حج سب ایک دم ہی فرض نہیں کر دیے گئے۔ پہلے نماز فرض ہوئی، پھر روزہ، پھر جہاد، پھر زکوٰۃ، پھر حج اور دیگر احکام وغیرہ کی انسانی نفس پر ایک دم بوجھ نہ آئے، بلکہ وہ رفتہ رفتہ تربیتی مراحل سے گزرتا ہوا تزکیہ نفس تک پہنچ جائے۔ اس طرح پابندیاں اور حلال حرام ایک دم نافذ نہیں ہو گئے، بلکہ بتدریج منظر عام پر آئیں۔ جیسے شراب پینا پہلے حلال رکھا گیا، پھر صرف نماز کے وقت میں شراب منع کی گئی۔ جب نفس اس کا بھی عادی ہو گیا تو پھر شراب مکمل طور پر منع کر دی گئی۔ نفس کی فطرت اور درجہ بدرجہ تربیت کو ملحوظ خاطر رکھا گیا، کیونکہ یہی بہترین طریقہ تھا مقصد کو حاصل کرنے کا، ورنہ نفس بغاوت کر دیتا اور مقصد حاصل نہ ہوتا۔ آج کل کا انسان بھی دنیا کی جدت، کثرت مشاغل اور آزادی فکر عمل کی وجہ سے اصل سے دور ہو چکا ہے۔ اگر اسے ایک لمحے میں نفس المطمئنہ بننے کا حکم دیا جائے گا تو وہ نفس لوامہ کی حدود سے بغاوت کرتے ہوئے امارہ کی حدود میں داخل ہو جائے گا۔ آج کے انسان کو بھی اسی طرز تعلیم، جس سے علم نفسیات کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، یعنی بتدریج نفس کے لیے ناپسندیدہ چیز یا عمل کو ترک کرنا آسان بنا دینا۔ آج کا انسان بھی اسلامی طرز زندگی کا عادی نہیں ہے، بلکہ دنیا اور دنیا کی محبت کے پیمانے اور لوازمات میں جینے کا عادی ہے، جن سے دوری بتدریج ہی ممکن ہے۔ یکدم اسلامی طرز زندگی تھوپا جائے تو نہ صرف مزاحمت سامنے آئے گی، بلکہ مذہب سے بدگمانی اور دوری بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے سسٹمیٹک تعلیم اور شعور کی ضرورت ہے، اور یہ تعلیم زبان سے کم اور عمل و کردار سے ہو تو تیر بہدف تاثیر رکھے گی۔ ایک بزرگ سے کسی نے عرض کی کہ میں تبلیغ پر جا رہا ہوں، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو بزرگ نے فرمایا، کوشش کرنا تمہیں زبان کا کم سے کم استعمال کرنا پڑے۔ یہ اصول بھی عین فطرت ہے۔ ایک تعلیم یافتہ صاحب عمل شخص جب کوئی بات کرے تو اس کا اثر اور ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دینی تعلیم دینے والے نمائندے اپنی ذات میں کسی نہ کسی واضح خامی کے حامل ہوتے ہیں، قول اور فعل میں تضاد کے مرتکب ہوتے ہیں، علمی کمی کی وجہ سے باشعور لوگوں کو مطمئن نہیں کر پاتے، انسانی نفسیات سے لا علمی کی وجہ سے پر اثر انداز فکر نہیں اپنا سکتے، جس وجہ سے زبان سے نکلنے والی بات مناسب اثر نہیں کرتی۔ دوسری طرف مسلمانوں نے صرف دینی تعلیم کو ہی علم کل مانا اور اس کے علاوہ کچھ سیکھنا، سمجھنا اور حصول علم کو اگنور کیا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ دین کے نمائندے اور اس پر چلنے والے صرف دینی علوم کے مسافر بن کر رہ گئے، جبکہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ دنیاوی علوم کے حصول سے انسان نے ترقی کی معراج حاصل کر لی، لیکن مسلمان محض دین کے علم کی تلاش میں سرگرداں رہا اور اپنے ناقص علم و عمل پر ہی نازا رہا۔ اگر آج مسلمان ریاضی، سائنس، علم و ادب اور دیگر بنیادی قابلیت اور سرگرمیوں میں بھی نمایاں ہوتا تو دنیا اسلام کو رشک سے دیکھتی اور مسلمانوں کے اعمال اور عادات کو بطور فیشن اپنا رہی ہوتی، اور دین کی تبلیغ زبان کے بجائے عمل اور کردار اور عادات اور وجود سے ہو رہی ہوتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ درجہ بدرجہ اللہ کے قریب ہوتے رہنا چاہیے، نہ نفس پر بوجھ جائے گا اور نہ ہی مزاحمت ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو درجہ بدرجہ اپنی قربت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔